نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام حاضرین و حاضرات اور معزز ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے آج ہم نے 25واں پارہ سنا ہے. اس پارے میں ایک رکوع سورہ فصلت اور اس کے بعد سورہ شورا، سورہ زخرف اور سورہ الجاسیہ. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الشورا کی آیت نمبر 51 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے یا پردے کے پیچھے سے بات کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر کی، یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وحی کرے. الغرض عالم بشریت کے لیے خطاب الہی کا واسطہ اور وسیلہ صرف نبی اور رسول ہی ہوگا. بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے. حاضرین محترم، یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے مخلوق کو، انسانیت کو جو چیز بھی عطا ہوگی، جو کچھ بھی ملے گا، وہ واسطے اور وسیلے کے ذریعے سے ملے گا. بغیر واسطے اور وسیلے کے کچھ نہیں مل سکتا. وہ کیسے کہ اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کا سامان فرمایا اور اس کی ہدایت کے لیے اور اس تک پیغام حق پہنچانے کے لیے اللہ کریم نے انسانوں اور اپنے درمیان رسولوں کو رکھا. امر اور حکم، کسی چیز سے روکنا یا منع کرنا، کسی چیز کا حکم دینا، یہ اللہ کی طرف سے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کریم نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی اور رسول ہیں، تو آقا کی آمد کے بعد سے لے کر اب قیامت تک اس انسانیت کو جو کچھ بھی عطا ہوگا، جو کچھ بھی ملے گا، وہ واسطہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا ہے، ملے گا اور ملتا رہے گا. چونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے انسانیت کی طرف وحی کرنے کے لیے اس کے لیے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، اس کی یہ شان نہیں ہے، اس لیے اس نے رسول رکھے ہیں. جبکہ اس کا اپنا فرمان ہے. سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے.
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے لائق از خود ہر انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، تو پھر یہ جو پیغام ہے، جو ہدایت ہے، جو ہمارے لیے احکام ہیں، تو یہ اللہ کریم نے اس میں درمیان میں واسطہ کیوں رکھا؟ اب صرف سمجھنے کے لیے یہ جو آیت کریمہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس پوری کا ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی جو وسوسے، اور وسوسے اکثر اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کے لیے ہوتے ہیں، تو جو اس کا نفس اس کے ساتھ وسوسے ڈالتا ہے ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اب ایک اس کا قرب ہے ہدایت یافتہ بندوں کے لیے، جن کو اللہ کریم ہدایت دینا چاہتا ہے ان کو بھی قرب عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے محبوب اگر یہ آپ سے میری نسبت آپ سے دریافت کریں، آپ سے پوچھیں، تو میں بہت قریب ہوں۔ قبلہ حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے میرے محبوب جب لوگ آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، تو آپ سے پوچھنا یہ وسیلہ ہے کہ محبوب تیرے وسیلے سے آئیں گے، تیرے واسطے سے آئیں گے، تیرے ذریعے سے آئیں گے، اور میرے متعلق پوچھیں گے تو پھر میں قریب ہوں۔ اگر تجھ سے ہٹ کر، رسول سے ہٹ کر، نبی سے ہٹ کر اگر کوئی اور راستہ تلاش کریں گے تو میں ان کو نہیں مل سکتا۔ اسی طرح آپ سب احباب کو معلوم ہے کلمہ شریف ہے محمد رسول اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک میں ڈالنے کے لیے خاتم مبارک، انگوٹھی مبارک تھی۔ آپ کی انگوٹھی مبارک جس سے آپ مور لگاتے تھے، اس پر آپ کا یہ اسم گرامی کنندہ تھا۔ اگر کسی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو وہ نیچے لکھا ہوا ہے محمد، اس سے اوپر رسول ہے، اس سے اوپر اللہ ہے۔ اب اس میں ایک قوم کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوگا وہ اللہ کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچائیں گے۔ اور یہ انسانیت جہاں پر ہے، جس جگہ ہے، اگر اس مقام سے اٹھ کر ہدایت پا کر اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا چاہتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، اللہ کا وصال چاہتی ہے، تو اس کو پھر در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، کیونکہ پہلے محمد رسول، اس کے بعد پھر اللہ تک ان کی رسائی ہوگی۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں اور جو میں نے 2-3 آیات بیان کی ہیں، یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کریم اس انسانیت کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، کسی کو بھی کوئی چیز واسطہ مصطفیٰ کے بغیر ادا نہیں فرماتا، وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نہیں فرماتا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں لفظ وسیلہ نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر آتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم نے اگر اس کی طرف جانا ہے، اس کو پانا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے بھیجنے کے لیے بھی اور اللہ کی طرف جانے کے لیے بھی ہمیں راستہ بتا دیا، ہمیں طریقہ بتا دیا، ہمیں اسلوب بتا دیا، ہمیں انداز بتا دیا کہ اے انسانیت، تو جس جگہ پر ہے، اگر اس مقام سے درجہ بلند ہونا چاہتی ہے،
اپنا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے، اللہ کا قرب پانا چاہتی ہے، اللہ کا وصال چاہتی ہے، اے امت مسلمہ تو تیرے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ اور آقا کی ذات کو وسیلہ بنا لو تو آپ کو خدا مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کی شان اللہ تعالی ہمیں دکھانا چاہتا ہے اس شان کی ہمیں پہچان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔